ہاں بالکل زبردست بات ہے یہ۔ کسی دانا کا بھی قول ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا انداز ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے اس عمر میں سنبھال کے رکھنا اپنے آپ کو، لیکن جس کو اللہ توفیق دے اور اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، جس پر اللہ رحم کرے۔ دو تو یہ ہو گئے جن کو اللہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عادل حکمران، اور ایک دوسرا یہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں کھپا دی، اپنے سارے جذبات کا گلا گھونٹ دیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کے سچے وعدوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آخرت کی جنت کی بہاروں کا ہمیشہ شوقین رہتا تھا، جہنم سے ڈر گیا تھا، تو کسی کی پرواہ نہیں کی اس نے، اللہ کی بندگی کے اندر اس نے اپنا وقت لگایا۔ پھر بتایا وہ نوجوان یا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی مسجد میں جانے سے اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان مسلک پرستوں یا فرقہ پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان کو کہا کس نے مسجدیں بنائی؟ یہ تو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مسجدیں بنائیں اور اللہ کے گھر کو آباد کریں، بلکہ یہ تو وہ کریں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر صلاۃ کے بارے میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو صلاۃ ہے یہ مومنوں کے اوپر ہے، یہ کسی مشرک کے اوپر نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، یا ابراہیم اگسنی کے نعرے لگائے، یا لات بابا منات بابا کو پکارے، اور آج کے دور میں یا علی مدد، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یا گنج بخش نگر اڑے والی سرکار بابا صاحب زبان کو جو پکارے گا وہاں پنڈارے دے گا، گیاریاں دے گا اور چادریں چڑھائے گا اور سر میلے کرے گا، ان کو کس نے کہا مسجدیں بناؤ؟ تو یہ معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے صلاۃ پڑھنے کے لیے، اور مسجد وہ ہوتی ہے جہاں خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اور جہاں ایک طرف یا اللہ اور اس کے مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد لکھا ہوا تو وہ مسجد ہے، وہ تو عبادت گاہ ہے ان کی، جس طرح پارسیوں کی بھی ہوتی ہیں، یہودیوں کی بھی ہیں، عیسائیوں کی بھی ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کی بھی ہیں، جہاں اللہ کے علاوہ ذرا سی بھی عبادت کسی اور کی ہوتی ہے، یاد رکھیے، کوئی واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، کوئی بھی شرک ہو اگر کسی مسجد کے اندر، تو پھر وہ مسجد نہیں رہتی ہے، یاد رکھیے، اس کی وہ حرمت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ جو چیز ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے، جس طرح سلامتی کا گھر ہو تو دار السلام، اور جہاں اللہ کی عبادت ہو اس کو مسجد، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو اس کو مندر کہو، درگاہ کہو، آستانہ کہو، جو کچھ نام دو اس کو، لیکن وہ مسجد نہیں ہے۔ تو ایسے مخلص مومن جن کا دل کرتا ہے ہر وقت بار بار اللہ کی سامنے رکوع کریں، سجدے کریں، دعائیں مانگیں، ایک ایک قدم ان کا درجہ بلند کرتا ہے، تو یہ سارے معاملے جو ہیں نا مخلص مومنوں کے ساتھ ہیں۔ وضو کرنے کے ساتھ ان کے کتنے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب مومن کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سارے داتاؤں دستگیروں مشکل کشوں حاجت رواؤں کی بالکل اس نے بنیادوں کو کھیڑ دیا، اس کی چمڑی اتار دی، ان کو گرا دیا اس کو، اور ایک اللہ کی طرف اس نے رخ کیا ہے۔ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ پھر ایسا نوجوان جس کو اونچے خاندان والی اگر کوئی خوبصورت عورت بھی دعوت گناہ دے تو یہ کہہ کہ اس کی دعوت کو اس کے منہ کے اوپر دے مارو کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آج چند لمحے اگر میں نے یہ معاملہ کر بھی لیا اللہ کی نافرمانی کا، تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ، یا اس کے بعد یعنی آگ کا خطرہ ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اس طریقے سے گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایسا خرچ کرنے والا کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو گویا پتہ نہیں چلا، اس قدر خلوص ہے، یعنی ڈنڈورا نہیں پیٹتا ہے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ کرتا ہے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتا ہے۔ پھر دو وہ آدمی ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ خالص اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی اگر میاں بیوی کا رشتہ بھی ایمان کی وجہ سے ہوا ہو تو کتنا وہ مبارک رشتہ ہے،
کوئی دوست بنے ہوں اللہ کے لیے، کتنے وہ مبارک دوست ہیں، تو ان کی دوستیاں اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت بھی کی ہے تو اللہ ہی کے لیے کی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت کے سائے یا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا. یہ شرک کے دشمن ہوتے ہیں، یہ توحید کے دیوانے ہوتے ہیں اور توحید کی دعوت کو اٹھاتے ہیں. یہ مجاہد صفت ہوتے ہیں ایسے لوگ. اور یہ شرک کرنے والوں کو اپنا امام نہیں مانتے، بلکہ ان کا کفر کرتے ہیں، رد طاغوت کرتے ہیں. اور اس دور کے اندر یہ جو دعوت اٹھی ہے توحید کی دعوت، یہ بڑی زبردست دعوت ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ان کے ساتھی اس کے اوپر قائم ہے، اس دعوت کو جاری رکھے ہوئے، اور انشاءاللہ جاری رہے گی. کچھ لوگ پیچھے ہٹے ہیں، یا جو گھبرا گئے ہیں، تھک گئے ہیں، یا انہوں نے راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کیا، یا اور بہانے ان کو مل گئے ہیں، تو وہ تھوڑے دلے ہیں. اور ڈیلے قسم کے آدمی اس دعوت کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں اور پھر دعوت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور خاص کر اگر ان کو امیر جماعت بنا دیا جائے یا ناظم بنا دیا جائے، پھر تو وہ بزدل قسم کا آدمی یا ڈھیلا قسم کا آدمی تو بالکل پھر بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. یہی کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نامردی سے اپنی پناہ میں رکھے.